بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ عید مبارک آپ سب کو بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں ہمیشہ خوشیاں رکھے، امن رکھے، اور بس اسی طرح اس سے اچھی عید آپ دیکھیں۔ الحمدللہ اعتکاف گزرا، بہت اچھا اعتکاف تھا۔ ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی کہ 9 دن میں ختم ہو جائے گا، میں تو 10 دن کا بندوبست کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب پتہ چلا تب تک میں تراویح بھی پڑھ چکی تھی اور اپنا بس لاسٹ دعا کرنے والی تھی جب مجھے بچوں نے بتایا کہ امی صبح عید ہے۔ بہرحال جب اعتکاف اٹھے اور یقین کریں سب کے لیے، جتنے میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی، میرے بچے، میرے یوٹیوب فیملی، یوٹیوب بھی ایک آپ کی فیملی ہو جاتی ہے، اور یقین کریں کہ وہ ایک ایسا سلسلہ بن جاتا ہے بے لوث۔ تو دعائیں میری بھرپور سب کے لیے رہیں، اور اعتکاف اتنا اچھا الحمدللہ گزرا۔ لیکن جب میں باہر آئی تو مجھے ایک دو کچھ خبریں ایسی ملیں جو جہاز کریش کا تھا، اور ایک دو اور باتیں جو ہماری جاننے والوں میں، میری ایک فرینڈ تھی اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مصیبتیں آپ پہ اسی لیے ڈالتا ہے کہ آپ کو وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے مسئلوں میں سے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا تھی۔ آپ دیکھیں پہلے بم دھماکے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ دھماکہ ہو رہا ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے لوگ جب دعائیں کر رہے تھے الحمدللہ، اب آپ دیکھیں اس میں کتنا سدھار پیدا ہوا ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ناگہانی آ جاتی ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناگہانی سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعائیں ضرور مانگتے رہیں۔ تو اعتکاف کا جو سلسلہ ماشاءاللہ میرا یہ 7واں سال تھا جب سے میں بیٹھی ہوئی، یہ صرف میرے بچوں کی وجہ سے۔ بچے میرے اتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اللہ مجھے توفیق دے دیتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ اور پہلے تو میرے سسر بیٹھا کرتے تھے، میری امی بیٹھتی تھی اعتکاف۔ بچپن میں تو دیکھا، جب بھی کہا امی کو کہ امی اعتکاف بیٹھنا، تو امی کہتے تھے کم تاڑا پیو کرے گا، چپ کر کے بیٹھو، کیونکہ شوق ہوتا تھا اعتکاف بیٹھنے کا، کیونکہ چیزوں یہ شوق تھا عیدی ملے گی، پیسے ملیں گے، گفٹ ملیں گے، لیکن پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا ہے۔ لیکن جب میں پہلی دفعہ جب میں اعتکاف بیٹھی، میں اپنی امی کے بعد کی بات ہے، کافی سال بعد جب میں اب اعتکاف بیٹھی پہلی دفعہ، یقین کرے کہ میں اپنی امی کی طرح سیٹ اپ لگایا، لیکن مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ ان کی ایک بک تھی، بس اس سے رہنمائی لی، اور پھر ہوتے یا 7واں سال میرا یہ اعتکاف کا بہترین، الحمدللہ اللہ بس قبول کرے میری اس کوششوں کو، کاوشوں کو۔ ہر بندے کے لیے میں نے دعا کی ہے، خاص طور پہ جو میں جس کا ذکر کروں گی، فاطمہ لٹل ورلڈ کا، اس کو میں نے اس کے لیے، اس نے مجھے بہت دعاؤں کا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے میاں کو، اس کے بچوں کو ہمیشہ کامیاب کرے، زندگی دے، صحت دے، اس کی امی کو، بھائیوں کو، باپ کو، اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کے لیے اللہ آسانیاں کرے۔ اور مجھے کچھ نام یاد ہے، میں ضرور ان کا مینشن کروں گی۔ ایک بہت پیاری میری بہن ہے، اٹس نیو کے نام سے، صدف میرا بچہ، میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی، مجھے لگتا ہے تم بہت ڈپریشن میں ہو، تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد دے گا۔ صرف تھوڑا سا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے، اس چیز کو بھی اگر اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انوالو کرو کسی ایکٹیویٹی میں، کسی اپنی ہابی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لو، تو تمہاری بیماریاں، تمہارا ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہ ڈالتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس چیز میں سے کس طرح نکلتا ہے، راضی خوشی، راضی بر رضا رہتا ہے، یا اپنے ہی رونوں میں رہتا ہے۔ تو نہ پریشان ہو، تمہیں میں نے پڑھنے کے لیے بھی بتایا، ضرور پڑھو، اور انشاءاللہ تم اللہ پہ امید اچھی رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور صاحب اولاد کرے گا انشاءاللہ۔ دیر ہوئے درست ہوئے، ہمیشہ دعا اچھی مانگو۔ پھر آیت فجر نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، جزا دے۔ اور ایک سدرہ کامران ہے ماشاءاللہ، پھر پیرس موم ہیں، پھر سیلیک موم ہے، میمونہ ہیں،
سعدیہ، امتیاز، بڑے میرے ماشاءاللہ پیارے پیارے ویورز ہیں جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور بڑے لوگوں کا میں نے اس وقت اپنی پوری ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے دعا کے وقت، تو اس وقت جتنے میرے ذہن میں ہیں میں ان کا ذکر کر رہی ہوں. تو یہ کہ پھر جب عید آ گئی ہے، اور بچپن کی عید میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو رمضان کی عید تھی اور جو سب سے بچہ پہلا روزہ رکھتا تھا، تو ہمارے ابو پوچھا کرتے تھے ہاں بھی آج تم نے کیا کھانا، جس کا پہلا روزہ ہوتا تھا. تو ہر کوئی اپنی فرمائش کرتا تھا اور اس کی پسند کا کھانا بنتا تھا. اور میری جو 2 ٹوئنز بہنیں وہ ہمیشہ کہتی تھیں ہم نے کوفتے کھانے، اور ان کو کوفتے بہت پسند تھے. تو وہ بلکہ یہاں تک کہتی تھی کہ جنت میں ہم کوفتے ہی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور وہ پھر ساری زندگی یاد رہتا ہے. تو یہی سلسلے ہیں. اور عیدیں اسی طرح ہر عمر کی ایک اپنی عید ہوتی ہے. شادی سے پہلے اپنی ایک عید کے مزے ہوتے ہیں، بے فکری، آپ ان کپڑوں کو انجوائے کرتے ہیں، جوتوں کو، چیزوں کو. پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو پہلا سال تو بڑا اچھا ہوتا ہے سب کا، اور پھر اس کے بعد آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کے اس میں آپ سلسلوں میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر بچے جب ٹین ایجر ہوتے ہیں پھر آپ دینے والی اس میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں نا، ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی حیثیت بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، آپ زیادہ مدبر سمجھدار ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر جیسے جیسے عمر کے یہ تجربات ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں. کوئی اچھے طریقے سے خوشی سے کرتا ہے اور کچھ رو کے کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر کسی کی عید پرسکون ہو، خوشی والی ہو. اور جیسے اس دفعہ کی عید ہے کہ کوارنٹین میں ہیں سب، ہم لوگوں نے کوشش کی کہ کم ملیں، کم جائیں. ماشاءاللہ فون مجھے بہت آتے رہے. میری بہنیں آئیں ضرور، اکیلے اکیلے آئیں، مجھے گفٹس بھی دیے ماشاءاللہ میری تینوں بہنوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور اسی طرح کے تھوڑا ملیں، دور دور سے ملیں، ڈسٹینس رکھیں، لیکن اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. اور اپنے آپ کو ہمیشہ ماسک ضرور پہنیں، سینیٹائز اپنے ہاتھوں کو کریں. ان چیزوں کو اپنا اگر آپ زندگی کا شعار بنا لینا تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے بیچ میں اعتکاف میں میرے بچے ایک دم، حالانکہ کہیں جا نہیں رہے تھے، کہیں آ نہیں رہے تھے، ایک دم میرے دونوں بچوں کو رات 25ویں رات کی تھی اس دن، اور ایک دم طبیعت خراب ہوئی اور میں اتنی پریشان. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے، آہستہ آہستہ بہتر ہو گئی ان کی. ہوتا ہے کہ ایک دم پینک انسان ہو جاتا، حالانکہ ایسی میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات تھی، لیکن پھر بھی کچھ بھی ہوتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں، سب سے پہلا ذہن میں بات یہ آتی کہ شاید اس کو یہ ہو گیا. لیکن بس دعا کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرے اور ہم لوگوں کے لیے یہ دنیا جو ہے دوبارہ سے رواں دواں کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھے طریقے سے ہم اس سے کچھ سبق لے کے زندگی میں دوبارہ سے واپس آئیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اب عید کیا باتیں کریں گے اگلے بلاگ میں.